اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج 22 جمادی الثانیہ ہے۔ آج کی تاریخ میں امت مسلمہ کے سب سے پہلے مومن اور مسلمان جن کے ذریعے سے دین اسلام کی اساس اور بنیاد پڑی ہے، اسلام کی پہلی عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، وفادار، ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے رفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کے یار غار، یار مزار، اذر میں، سفر میں، حالت جہاد میں، حالت امن میں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنے والے، زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافقت رکھنے والے، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، اعمال میں، اوصاف میں، واقعات میں، اتفاقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، امت مسلمہ کے پہلے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، موجودہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں یکجا کر کے امت کے سپرد کرنے والے، مرتدوں اور ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کا آغاز کرنے والے، عظیم صحابی رسول، جانشین مصطفیٰ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح کا وارث بنایا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا آج یوم وفات ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ انہی کے حالات اور واقعات سنتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ 2 گفتگوؤں میں ایک ہی بات میں نے ذکر کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ بالکل اعمال میں، واقعات میں، کردار میں، رائے میں، سوچ میں، فکر میں، نظریے میں، شکل و شبات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں،
ہر لمحہ ساتھ ہونے میں اتنی موافقت ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس پر تفصیلی دلائل میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ آج بھی اسی سے متعلق گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذات نبوت کا عکس کامل ہے، نبوت کا سایہ ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں اتنا رنگ دیا تھا کہ اس میں انہوں نے اپنی سوچ رائے، اپنے وجود کو ختم کر کے فنا فی الرسول کا مقام حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، کہ کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، اغیر من امتی بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ غیرت مند ہے تو وہ ابو بکر۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ پھر ہجرت کے سفر کا قرآن پاک نے جب ذکر کیا، وہاں ایک بات اللہ نے یہ کہی شان یسنئی کہ میرے نبی غار میں آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ اب اللہ کے نبی پہلے ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں، اور غار میں داخل ہونے میں ابو بکر پہلے ہیں تو اللہ کے نبی دوسرے ہیں۔ اب دونوں کو ساتھ اللہ نے ذکر کیا، شان یسنئی، دو میں سے ایک میرا نبی ہے، دو میں سے ایک ابو بکر ہے۔ اذ ہما فی الغار، اب یہ دونوں غار میں ہیں، اور جب دشمن کا خوف محسوس ہوا، اب جب اللہ نے تسلی دی تو صدیق اکبر کے لیے اللہ کے نبی نے وہی الفاظ کہے جن کو قرآن پاک نے محفوظ کیا ہے، کہ جو الفاظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیے تھے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ لا تحزن، میرے نبی آپ مشرکوں کی بات سے پریشان نہ ہوں، ولا تک فی ضیف مما یمکرون، یہ آپ کے بارے میں جو تدبیریں کرتے ہیں آپ سے اس کی وجہ سے دل میں تنگی بھی نہ آئے۔ لا تحزن، میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں۔ اور بالکل یہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غار میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال نبوت کا عکس کامل ہے۔ اب دوسری بات یہ، اللہ نے اپنے نبی کو شان یسنین کہا، اللہ نے صدیق اکبر کو بھی شان یسنین کہا، اور یہاں پر ایک جملہ اور بھی ہے، جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے شان یسنین، ابو بکر غم نہ کر ہم دو ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے ایک تو ہے، تو جواباً اللہ نے بھی ایک بات کہی، اللہ نے فرمایا میرے نبی کیوں کہتے ہو کہ ہم دو ہیں؟ ابو بکر سے کہو کہ ہم دو نہیں ہم تین ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہم دو ہیں، ابو بکر غم نہ کر، ثانیت نہیں، ہم دو ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی تم کہتے ہو ہم دو ہیں، اللہ ثالثہما، اللہ بھی تو ساتھ ہے، تم تین ہو۔
اب یہ جو ترکیب ہے نا، ثانی اثنین، ثالث و ثلاثہ، اربعۃ و ربع، یہ والی جو ترکیب اصل میں استعمال ہوتی ہے نا، تو مشکات میں یہ بات نقل ہے کہ جب بھی اصطلاح استعمال ہو یہ والی گنتی کو گنتے ہوئے، ثانی اثنین، ثالث و ثلاثہ، رابع و اربع، خامس و خمسہ، دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا، پانچ میں سے پانچواں، جب عرب یوں گنتے ہیں نا، تو وہاں پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں نفع نقصان میں، فتح شکست میں، اچھائی برائی میں ہم شریک ہیں۔ جہاں انتہا درجے کا آپس میں تعلق ہو، اس کے اظہار کے لیے کہ یہ میری ذات کا جز ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ثانیت نہیں، ابو بکر تو نبوت کی ذات کا جز ہے، تو میرا عکس کامل ہے، تو جدا نہیں۔ اللہ نے کہا ثالث و ثلاثۃ، میرے نبی اور ابو بکر تم اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے بندہ ہونے میں، ماہیت میں دونوں برابر کے شریک ہو، اور اللہ کی ذات اپنی توحید کا اعلان کرنے میں، نفع نقصان فتح و شکست میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک۔ پتہ چلا کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ اور پھر غار میں صدیق اکبر نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے، محسوس کر لیا کہ دشمن سر پہ آ گئے، قدموں کی آواز آ رہی ہے باہر چلنے والوں کی، اور صدیق اکبر جب نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں تو غار کے دہانے پہ دشمن کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، اتنا سر پہ آ گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ اب تو دشمن سر پہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی مہیت، جو مہیت جس انداز میں رسول اللہ کو حاصل تھی، بالکل وہی مہیت اسی انداز میں صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے۔ ایک ہی لفظ میں دونوں کو برابر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے لا تحزن ان اللہ معیہ و معاک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہونے اور مہیت میں فرق ہوتا، درجے کے لحاظ سے جب فرق کرنا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ الفاظ بھی الگ ہوتے، اور جب لفظ ایک ہے تو جو مہیت رسول اللہ کو حاصل ہے وہی مہیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان کو بھی حاصل ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ اور پھر اسی موقع پر بخاری شریف کی حدیث ہے، مشرکین مکہ کو صبح پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا من قتل او اسر ابو بکر او محمدن، جو بھی آدمی ابو بکر کو یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے گا، قید کر کے لائے گا، پکڑوانے میں مدد کرے گا، فَلَهُ مِئَةُ نَاقَةٍ، 100 اونٹ جو ہے اس کو انعام دیا جائے گا۔ جو قیمت دشمن نے میرے نبی کے ساتھ کی لگائی ہے، وہی قیمت دشمن نے آج ابو بکر کے ساتھ کی بھی لگائی ہے۔ یہ ہے کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ جو قیمت ادھر لگی ہے وہی قیمت ادھر لگی ہے، اور یہ قیمت کب لگا کرتی ہے؟
ایسی قیمت کب لگا کرتی ہے کہ جب ایک آدمی اپنے وجود کو ختم کر کے اپنی ذات کو فنا کر کے دوسرے کے ساتھ چلا جائے، فنا پھر رسول ہو جائے، تو تب یہ قیمت لگتی ہے۔ حالانکہ قیمت دونوں کی برابر نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، لیکن کیوں لگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آسان سے۔ دودھ کا برتن ہے، بالٹی سے برتن سے آپ نے دودھ دوسرے برتن میں ڈالا، اب تھوڑا سا پانی ملا کر آپ اسے دودھ میں ڈال دیں، برتن کو کھنگالنے کے لیے، گلاس کو کھنگالنے کے لیے، بالٹی کو کھنگالنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالا، ساتھ لگا ہوا دودھ ہلا کے آپ نے اس برتن میں ڈال دیا۔ اب یہ آپ نے پانی ملایا ہے دودھ میں، اب کلو کے حساب سے، قیمت کے لحاظ سے دودھ کی قیمت کیا ہے؟ 120 روپے ہے، 130 روپے ہے، اور پانی فی کلو کتنے کا؟ مفت میں ہے۔ لیکن جب آگے جا کے بکے گا، جو قیمت دودھ کی لگی ہے وہی اس میں مکس ہوئے اس پانی کی لگ گئی ہے۔ کیوں؟ پانی نے اپنا وجود ختم کر کے رنگ بھی اپنا چھوڑ دیا، دودھ کا رنگ اختیار کر دیا، اپنا ذائقہ اور بو ختم کر کے، اپنے وجود کو ختم کر کے دودھ کے ساتھ شامل ہوا، اس کی وہی قیمت لگی ہے جو دودھ کی قیمت ہے۔ اور صدیق اکبر جب اپنا رنگ چھوڑ کر، اپنے تعلقات ختم کر کے پیغمبر کے قدموں میں آ گیا ہے، تو پھر آج ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر کی سر کی بھی قیمت دشمن نے وہی لگائی ہے کہ جو رسول اللہ کے سر کی قیمت دشمن نے لگائی۔ یہ ہے فلاح رسول کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا آپ سے کامل ہے، اور ماہیت تو ایسی حاصل ہے کہ میدان عدل میں روز عدل کے دن رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے جو کھڑا ہے ماہیت میں صدیق اکبر، معراج میں نبوت کے ساتھ جس کا نام ہے وہ صدیق اکبر، اور معراج کے سفر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما مررت بسماء الا وجدت اسمی محمد رسول اللہ و ابی بکر صدیق خلفی۔ میں جس آسمان سے گزرتا تھا، میرے ساتوں آسمانوں پر دیکھا ہے، میں نے عرش پر دیکھا ہے، جس آسمان سے گزرتا تھا وہاں پہ میرا نام لکھا ہوتا تھا، اور میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا جس کا نام لکھا ہوتا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ماہیت مصطفیٰ ہے، اور ماہیت ایسی ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ایک بات لکھی ہے جلد اول میں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو چاندی دی، سراب سے انگوٹھی بنوا کے لیا، مور کے لیے استعمال ہوتی تھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوتا تھا، محمد رسول اللہ۔ اب اس موقع پہ اللہ کے نبی نے جو چاندی دی، فرمایا اس میں صرف اللہ کا نام لکھوا کے لانا۔ صدیق اکبر چلے گئے، اب جاتے جاتے راستے میں آپ کو خیال آیا کہ لفظ اللہ کے ساتھ میرے آقا کا نام بھی شامل ہو جائے، اللہ بھی لکھا ہو ساتھ محمد بھی لکھا ہو، تو دو نام ہو جائیں۔ اب جا کے شراب کو اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ لفظ اللہ بھی لکھنا ہے ساتھ لفظ محمد بھی لکھنا ہے، آرڈر دے کے آگے چاندی بھی دے دی۔ چند دنوں کے بعد انگوٹھی تیار ہو کے آ گئی۔ اب جب تیار ہو کے آئی تو اس پر 3 نام لکھے ہوئے تھے، اللہ بھی لکھا تھا، لفظ محمد بھی لکھا تھا، اور تیسرا ساتھ ابو بکر بھی لکھا تھا، 3 نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا بھائی میں نے آپ کو بھیجا تھا صرف لفظ اللہ لکھوانا ہے،
آپ نے 3 نام لکھوا دیے، یہ کیوں؟ اب انہوں نے دیکھا 3 نام، عرض کیا یا رسول اللہ اما اسموں کا فکتب تو ہوا نا، آپ کا نام میرے لکھوایا، اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا، میری محبت کا تقاضا تھا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں پہ میرے نبی کا نام بھی ہو، اس لیے میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے کہا جا کے شراب کو اللہ کے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام بھی شامل کر دینا، 2 نام میں کہہ کے آیا ہوں، اب اپنے نام کا مجھے کوئی پتہ نہیں، اس نے کیسے لکھ دیا؟ کتنے میں جبریل امین آ گیا، یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام تو ابو بکر نے لکھوا دیا ہے، اور ساتھ تیسرا نام ابو بکر یہ میں نے آ کے شراب کو بتایا ہے، اللہ کے حکم سے بتایا، میں نے لکھوایا، آپ نے کیوں لکھوا دیا؟ تو جبریل جواب میں کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر اس بات کو اگر گوارا نہیں کرتا اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا کر دیا جائے تو رب کی غیرت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کہیں بھی محمد کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا کر دیا جائے۔ یہ ماہیت مصطفیٰ ہے جو حاصل نہیں صدیق اکبر کو، اور یہی ماہیت آج بھی حاصل ہے۔ کتنا دور لے کے ہوئے آقا کائنات ہے، جب دفن کیا جانے لگا جہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، ان کے جسد یاتر کو قبر میں داخل کیا گیا تو بس اتنا فرق رکھا گیا کہ جہاں آقا کائنات کا مونڈا ہے کندھا مبارک، جہاں سے صدیق اکبر کا سر ہے، بس یہ فرق مراتب رکھا گیا۔ ساتھ ہی آج کی ماہیت میں روزہ عطر میں وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ اور پھر آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں مرتدین کے خلاف جہاد کا ذکر کر کے کچھ فضیلت ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی اپنا دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان مرتدین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یجاہدون اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں، کافروں کے مقابلے میں وہ قوم بڑی سخت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں۔ اب تمام مفسرین نے لکھا کہ امت مسلمہ میں اس آیت کے بالکل عین مطابق جو قوم مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت کی بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کے خلاف جو جہاد ہوا، صدیق اکبر کی ماہیت میں۔ لیکن یہاں پر آپ مشابہت دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ آپ کی خصوصیات سے صدیق اکبر کی مشابہت دیکھیے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے نبی کے بارے میں ایک بات ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر تشریف لائے، رات بھر اس میں عبادت کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے میدان میں، تلوار ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں مٹی اٹھا کر زمین سے کفار کی طرف پھینکتے۔ اب ہر کافر کی آنکھ میں اللہ نے وہ مٹی پہنچا دی، یہ آقا کائنات کا معجزہ تھا۔ اللہ نے اس عمل کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے نبی، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی ہے تو وہ مٹی آپ نے نہیں، آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ اب یہاں کیا کیا اللہ نے؟ فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ مٹی پھینکی کس نے تھی؟ رسول اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے نبی، تو نے نہیں، تیرے رب نے پھینکی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، مرتدین کے خلاف صدیق اکبر فوج کو لے کے میدان میں آتے ہیں۔ اب لے کے میدان میں کون آیا؟ صدیق اکبر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ۔ اللہ ایک قوم کو لے کے میدان میں آ گیا ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا تھا نا، اللہ نے مٹی پھینکی ہے، فعل مصطفیٰ کا اللہ نسبت کرتے ہیں اپنی طرف، جہاں پر فعل صدیق اکبر کا اللہ نسبت کرتے ہیں اپنی طرف۔ اور پھر اسی قرآن پاک میں اللہ کی ذات ایک بات کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا کے لوگوں، میرے نبی کے پیچھے چلو گے اللہ تم سے پیار کرے گا، میرے نبی کی اتباع کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور اس آیت میں اللہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر کی معیت میں ان کے پیچھے چلے ہیں، یحبونہم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھا، دونوں کے عمل کو اللہ نے یکساں ذکر کیا۔ پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے رفقاء، میرے نبی کے یار، ان کی حالت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل۔ اور اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر کے پرچم کے نیچے ہو کر مرتدین سے جہاد کرنے والے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کفار کے بارے میں بڑے سخت۔ پتہ چلا صدیق اکبر جمال نبوت کا سے کامل ہے۔ اور پھر اللہ سورہ جمعہ میں اپنے نبوت، اپنے نبی کی خصوصیات ذکر کر کے ایک جملہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو یہ کمال عطا کیے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور یہاں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر کی وحیت میں میدان کارزار میں آ کر لڑنے والوں کو یہ فضیلتیں کیوں دی ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جو جملہ رب نے اپنے نبی کے لیے ذکر کیا ہے، یہاں پہ وہی جملہ اللہ نے صدیق اکبر کے لیے ذکر کیا، تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر ذات نبوت کا عکس کامل ہے۔ کہاں کہاں مشابہت کو آدمی ذکر کر،
حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال حج کی امامت خود نہیں فرمائی. صدیق اکبر کو بھیجا جاؤ اس سال حج جو ہے وہ اس کی امامت آپ نے کرنی ہے. چنانچہ پہلا حج صدیق اکبر نے پڑھایا. صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے حج کی امامت خود نہیں کی. فرمایا عمر جاؤ پہلے حج کی امامت آپ نے کرنی ہے. دوسرا سال آیا، اللہ کے نبی نے حج کی امامت خود کی. خلافت کا دوسرا سال آیا، صدیق اکبر نے حج کی امامت خود کی. اللہ کے نبی نے پہلے حج کے لیے جسے امام بنایا تھا وہ رسول اللہ کے بعد آپ کا جانشین بنا. صدیق اکبر نے خلافت کے بعد حج کا پہلا امام جسے بنایا تھا وہ صدیق اکبر کے بعد امت کا امام بنا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے. کہاں کہاں مشابہت کو ذکر کیا ہے. رسول اللہ کے دور میں کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کا گورنر تھا سیدنا عتاب ابن اسیر. صدیق اکبر کی پوری خلافت میں مکہ کا گورنر عتاب ابن اسیر ہے. رسول اللہ کے دور میں طائف کا گورنر عثمان ابن الحاص ہیں. صدیق اکبر کی پوری خلافت میں طائف کا گورنر عثمان بن حاص ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صنعا کا گورنر مہاجر بن امیہ ہے. صدیق اکبر کی پوری خلافت میں صنعا کا گورنر مہاجر بن امیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خضر موت کا گورنر حضرت علا الخضرمی ہے اور صدیق اکبر کے دور میں بھی یہاں کا گورنر علا بن الخضرمی ہے. پتہ چلا کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قبیلہ بنو قضا کے خلاف جہاد کیا. اللہ نے فتح عطا کی. خود اللہ کے نبی تشریف نہیں لے گئے. جو لشکر بھیجا اس کا امیر تھا سیدنا حمد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے فتح عطا کی. وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے، ان کو شکست ہوئی، اسلام قبول کر لیا. واپس آیا لشکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد عمر بن حاص کو عمان کا والی بنا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. اسی قبیلہ بنو قضا کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کے لیے لشکر بھیجا. اللہ کے نبی خود نہیں گئے تھے، صدیق اکبر بھی خود نہیں گئے. اللہ کے نبی نے حمد بن حاص کو ان کا امیر بنایا تھا. صدیق اکبر نے بھی حمد بن حاص کو ان کا امیر بنایا ہے. اس موقع پہ بھی فتح ہوئی تھی، اب بھی فتح ہوئی. لشکر واپس آیا. اللہ کے نبی نے چند دنوں کے بعد حمد بن حاص کو عمان کا والی بنایا تھا اور یہاں بھی چند دنوں کے بعد صدیق اکبر نے حضرت عمر بن حاص کو عمان کا والی بنا دیا. بالکل وہی رات. اور صرف ایک بات اور کہتا ہوں، اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو طویل گفتگو ہوگی کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے. بڑا عجیب واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. فتوحات کا دور ہو گیا، بیت المال بھرا ہوا ہے، صحابہ میں مال تقسیم ہو رہا ہے، تنگی کا زمانہ گزر گیا. ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کئی دن آقا کائنات کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی، فاقہ رہتا ہے. اگر گزارش کریں کہ تھوڑا سا خرچے میں بیت المال سے ہمیں تھوڑا سا خرچہ دلوا دیا کریں، نان نفقے میں تھوڑی سی نرمی ہو. اب یہ مطالبہ غیر شرعی نہیں ہے، بالکل درست مطالبہ تھا. ازواج مطہرات نے مشورہ کیا. اللہ کے نبی تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بیت المال میں بڑی فراوانی ہے، تھوڑا سا کچھ آسانی فرمائیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان ہوئے، ناراض ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ازواج مطہرات کو جمع کر کے ان کے سامنے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار رکھ۔ ان کو آیات تخییر کہتے ہیں، سورہ احزاب میں پورا ذکر موجود ہے۔ دنیا چاہتی ہو یا رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتی، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ سب سے پہلے جواب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا، باقی میں سب نے یہ جواب دیا۔ تو جب انہوں نے سوال کیا شروع میں، یا رسول اللہ نام نفقے میں تھوڑی سی فراوانی آسانی فرمائیے، اللہ کے نبی اس بات سے پریشان ہو کے بیٹھے۔ بالکل اسی وقت آپ اندازہ کریں کیا ہو رہا ہے، بالکل اسی وقت ازواج مطہرات جو مطالبہ اللہ کے نبی سے کر رہی ہیں، صدیق اکبر کے گھر بھی ان کی بیوی خارجہ بنت زینب بالکل یہی مطالبہ صدیق اکبر سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بات سن کر پریشان ہو کے بیٹھے ہی تھے، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہوں، اندر آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ آج بیوی نے مطالبہ کیا ہے خرچے میں تھوڑا سا اضافہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت تیری بیوی جواب کی بات کر رہی تھی، بالکل اسی وقت ازواج مطہرات نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ کیا پتا چلا کہ صدیق اکبر جمال نبوت آپ سے کامل ہے۔ اور ایک بات جس پہ انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں، وہ یہ کہ رسول اللہ کے سامنے سیدہ فاطمہ تشریف لائیں۔ بخاری ابو داؤد میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ سالہ تو فاطمہ تھا، فاطمہ آئی، سوال کیا یا رسول اللہ یہ فدق والا جو حصہ ہے باغ، چھوٹا سا باغ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ مجھے دے دیں۔ فابا، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، نہیں فاطمہ اس کا خرچہ آل بیت میں تقسیم ہوگا، خرچہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ باغ کسی کے نام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، اور بالکل یہی جواب رسول اللہ کے پاس سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کے پاس آئی، امیر المومنین یہ باغ مجھے دے دیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا لا اغیر بصدقات النبی، اللہ کے نبی نے جس چیز کو جہاں پہ جیسے استعمال کیا ہے ابو بکر اس میں ایک رتی کے برابر بھی فرق نہیں کر سکتا، یہ بھی آپ کو نہیں دوں گا بلکہ اس کا خرچہ آل بیت میں تقسیم ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے۔ جب یہ بات ہوئی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر نے انکار کیا، نہیں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر گواہی کس نے دی ہے کہ اللہ کے نبی آل بیت میں سب میں تقسیم کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ کے مطالبے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ باغ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ گواہ کون ہے؟ تو بخاری شریف میں صاف لفظوں میں نام لکھا ہوا ہے فتشاہد علی۔ صدیق اکبر مجرم ہے تو علی المرتضیٰ بھی مجرم ہے۔ اگر یہ مجرم ہے تو اللہ کے نبی بھی نعوذ باللہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ انکار تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا، دوسرے نمبر پہ علی صدیق اکبر نے کیا، اور پھر اس پورے معاملے کا گواہ کون؟ علی المرتضیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے یوں ہی تقسیم کیا تھا، صدیق اکبر آپ جو فیصلہ کر دیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی صدیق اکبر نے یہ بھی کہا تھا امیر المومنین ہم آپ کے مناقب اور فضائل کے بالکل معترف ہیں، آپ نے جو بالکل فیصلہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بالکل مطابق۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر جمال نبوت کا آپ سے کامل ہے، آپ کے فیصلے بالکل وہی تھے جو رسول اللہ کے فیصلے۔ اب اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں۔